سب کہیں اے خدا اسرائیل کو برکت دے، اے خدا یروشلم کو برکت دے، اے خدا اسرائیل ترقی سرفرازی طاقت، یروشلم ترقی سرفرازی طاقت، کیونکہ وہ نبیوں کا شہر یہ یاد رکھو، جو خدا نے چھوٹی سی بھی بات کر دی ہے اور وعدہ کر لیا ہے وہ اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے، زیر زبر کو بھی نہیں بھولتا کہ میں نے کیا لکھا ہے کیا کہا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے خدا یروشلم کو برکت دے تو وہ برکت الٹ کے آپ پہ آئے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے، جتنی مرضی ابلیس کوشش کر لے روکنے ہو نہیں سکتا۔ ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے کچھ کہا اور وہ پورا نہ ہو۔ جب سے پوری کائنات بنی کتنے ہزاروں کروڑوں سال ہو، خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کیسے بھی وہ ہو۔ ہماری عقل اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کیسے کرتا ہے، پر وہ کرتا ہے۔ آمین۔ اسی لیے جو مقصد ہیں آج ہمارے جمع ہونے کے، دعائیں اٹھانے کے، روزہ رکھنے کے، وہ کرے گا، رک نہیں سکتا اس کا کام۔ ایوب کہتا ہے دکھوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود کہتا ہے اے خدا میں جانتا ہوں تیرا کوئی کام رک نہیں سکتا، یعنی اس کو سمجھ لگ گیا کہ میرے دکھ کے پیچھے بھی اس کا کام ہے، اس کو لائٹ مل گیا کہ اچھا یہ میں مصیبت میں جا رہا ہوں، خدا نے جانے دیا تب رک تو نہیں سکتا، اور خدا نے مجھے گاڑی میں چڑھا دیا کہ چل بھی گاڑی میں بیٹھ جا، اب یہ جب تک دکھ ختم نہیں ہوتے تو نیچے نہیں اترنا، ڈیووں میں بیٹھ جا اور ڈیووں میں بیٹھ کے سیر کر جب تک تیری منزل نہیں آتی، یعنی وہی دکھ، اور وہ کہتا ہے خدا تیرا کوئی کام رک نہیں سکتا، جب خدا نے کہہ دیا بیٹھ جا تو بیٹھ جا، خدا نے کہا پشاور جانا ہے تو جانا ہے، اگر وہ کہیں امریکہ جانا ہے تو جانا ہے، اگر وہ کہیں یہاں پہ رہنا ہے تو رہنا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، جو کچھ خدا کا روح کہے گا ہمیں کرنا ہے، یہی خدا کے لوگوں کی خاصیت ہے، اور خدا کی خاصیت ہے کہ جب وہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو وہ رکتا نہیں، نہ اس کو کوئی روک سکتا۔ داؤد بادشاہ کہتا ہے خدا اوپر آسمان پہ نیچے زمین پر گہراؤں میں تو نے جو چاہا وہی کیا، کوئی اس کے کاموں کو روک نہیں سکتا۔ رومیو کے خط میں سے پڑھیں گے، رومیو 8 باپ اور 18۔ روزہ دکھ اور درد کی علامت ہے، غم اور توبہ کی علامت، جیسے میں نے بتایا نا کہ روزہ جو میں نے حرکت نکالا روزہ تبھی رکھا جاتا ہے جب گناہ آتا ہے، اور گناہ کب آتا ہے؟ گناہ کب آتا ہے؟ جب انسان خدا سے دور ہٹ جاتا ہے اور خدا کے احکام کو رد کرتا ہے تب گناہ ہے، پر گناہ کے ساتھ غم بھی آتا ہے، جیسے ہم نے گناہ کے ساتھ درد آتا ہے، دکھ آتا ہے، غم آتا ہے، خوف آتا ہے اور کمزوری آتی ہے، یہ ساری گناہ کی علامتیں ہیں۔ تو گناہ کے ساتھ غم بھی آتا ہے، پر غم دو طرح کا، ایک غم گناہ کا ہے اور ایک غم خدا ترسی کا ہے۔ غم کی بھی کائنڈز ہیں، اقسام، ایک غم گناہ کا ہے اور ایک غم خدا ترسی کا ہے۔ جو غم خدا ترسی کا ہے اس نے توبہ پیدا کر دیا، خدا ترسی کا غم جو ہے وہ توبہ پیدا کرتا ہے، یعنی خدا ترس اگر شخص ہوگا تو وہ غم میں آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دے، دکھی ہوگا کہ خدا نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں دنیا میں گم مگن، دنیا میں گم اور اتنا مگن ہو کہ میں اپنے خدا کو بھول گیا ہوں۔ تب جب اس کو احساس ہوتا ہے تب وہ غم کرتا ہے، انسان بھی غم کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کہ خدا نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ جب میں اپنی ٹین ایج میں تھا مجھے سمجھ لگی کہ یسوع نے میرے لیے خون بہا دیا، میں سارا دن روتا رہا۔ اب میری والدہ مجھے پوچھ رہی کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہ کوئی فوتگی ہوئی ہے، نہ کوئی
پریشانی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، کیا تو کس چیز سے تجھے اپسٹ ہے؟ سارا دن یہ سوچ سوچ کے کہ یسوع نے میری خاطر اپنی جان دی۔ احساس ہوا پہلے دن مجھے، جس دن مجھے پہلے دن احساس ہوا کہ لٹرلی میں اپنی روح کی بات بتا رہا ہوں، یہ کسی کو نہیں پتا، اس طرح سے جس طرح سے مجھے محسوس ہوا جب میں اندر سے یعنی ہل ہی گیا اور ہی کچھ ہو گیا کہ یار ایک شخص نے میری خاطر دنیا میں آیا اور کوڑے کھائے، اتنی اذیت برداشت کی، کیل چھپوا لی اپنے ہاتھ اور پیروں میں، اور اتنی موت، لعنتی موت، اور اتنی سخت ترین تکلیف اس نے سہ لی، یعنی جب میں نے سوچا تو میں کانپ گیا، ہل گیا، اور وہ آٹومیٹکلی جو درد اور غم تھا اندر وہ پیدا ہو گیا۔ پر ماں کا دل دیکھو نا بچے کو زیادہ جلدی سمجھ لیتا ہے، باقی گھر میں لوگ ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے وہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے، کیا پریشان، کیا کس چیز سے اپسٹ ہے، کس چیز سے جو نا پریشان ہے۔ باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، ماں باپ دونوں اسی لیے برابر ہیں، تو باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، پر باپ کہیں نہ کہیں جو سخت ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، سخت سے مراد مضبوط ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، اور وہ اس کو اگنور کرتا ہے دکھ کو، غم کو، پر ماں سے اگنور نہیں ہوتا۔ اگر بچہ افسر ہو تو ماں افسر ہو ہی جاتی ہے، یہ نہیں کہ ماں خوش رہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ پریشان اور ماں جو ہے نا کہ نہیں میں خوش ہوں۔ تو وہ پوچھتی رہی، میری ماں سامنے بیٹھی ہے، پوچھتی رہی کیا وجہ، کیوں؟ تو جب میں نے بتایا تو وہ بھی خوش ہوئی۔ گڈ، اس بات کی اس کو سمجھ لگ گیا ہے کہ یسوع نے اس کی خاطر اپنی جان دی اور اس کی خاطر اس کو سب دکھ سے۔ اب جو خدا ترسی کا غم میرے اندر پیدا ہوا، اس غم نے مجھے توبہ کی توفیق دی، تب میں نے توبہ کی، میں نے کہا خدا مجھے معاف کر۔ میں نے اپنی ساری زندگی جو بھی میری ایج تھی 18-19 سال، یہ شادی سے پہلے کی بات، 19 سال کی تو میری شادی، یعنی یہ پیچھے کا ہی پیریڈ ہے، 17 سال، تو میں نے خدا سے کہا خدا مجھے معاف کر دے، توبہ کی اور خدا کو قبول کیا، اور یہ سوچا کہ خدا میں نے اپنی ساری زندگی گناہ میں گزار دی اور تجھ سے دور رہا، اور معافی مانگی اور خدا کو جاننا شروع کیا، دلی طور پر پہچاننا شروع کیا، دوڑ شروع ہوئی۔ پر وہی بات ہے کہ جب ہم دوڑتے ہیں تو اس میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ ایک سفر شروع ہوا، یہ والا وہ سٹارٹ کے پوائنٹ سے نیچرل برتھ مجھے پہچان آنا شروع ہوئی، پر بپتسمہ بھی میں نے نہیں لیا، وہ اوپر والا سٹیپ، بپتسمہ وہ ہے پہلا تیر، ابھی بپتسمہ نہیں ہوا، بپتسمے کے بعد بھی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے نئی پیدائش لینے کے لیے، ابھی میری نئی پیدائش نہیں ہوئی۔ رونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا، یاد رکھ، رونے کا یا غم کرنے کا، خدا ترسی کا غم، خدا ترسی کا غم یا خدا میں اداس ہونا، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں نیا ہو گیا، نئی پیدائش اس سے آگے، نئی پیدائش خالی رونے سے یا غمزدہ ہونے سے نہیں ملے گی، نئی پیدائش کے لیے آپ کو جافشانی کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا اپنے کے ساتھ، دشمن کو ہٹانا ہوگا، اور وہ میں بار بار اس مقام پہ آتا تھا کہ جہاں پہ میری کشتی شروع ہو، پر وہ رنگ میں سے واپس، تو ابھی تیار نہیں ہے، واپس اکھاڑے سے واپس، اندر جانے نہیں دے رہا، کشتی نہیں کر سکتا عثمان، واپس بار بار کوشش کرتا رہتا، ہاں خدا اب میں چلوں گا تیرے ساتھ، اب میں تیرے ساتھ چلوں گا، ایک دفعہ اور معاف کر، اب میں نے جو وعدہ کیا میں پورا کروں گا، میری ماں کو شفا دے دے، میں تیری خدمت کروں۔ خدا نے کہا اچھا شفا لے، ماں کو شفا دے، پھر مہینے بعد 2 مہینے بعد بھول کر، اچھا خدا میرے باپ کو شفا دے دے، اب وہ بیمار آئی سی یو میں،
1 घंटे में आईसीयू से हम उसको घर ले गए, अंदाजा करें। आईसीयू में डॉक्टर कह रहे हैं 1 घंटा पहले कि मुझे हमें समझ नहीं आ रही क्या मसला है, हम क्या करें, हमें सब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मसला है। मैं आईसीयू में बैठा हूँ, दुआ करता हूँ और मैंने कहा खुदा, जैसे डैनियल का कुछ कर, मैंने कहा खुदा अगर तू शिफा दे दे तो मैं अपने वादों को जो मैंने तेरे साथ किए मैं पूरा करूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आखिरी दफ़ा ये कर, खुदा ने उस वक्त ठीक कर दिया। फिर वापस वही, देखे कि इंसान को वो कैसे कितनी तहम्मुल और कितनी बर्दाश्त के साथ चलता है इंसान। फिर वही, अभी मैं खाड़े में जाने लगा हूँ, यानी तैयार होने लगा हूँ, जो वादा किया है, खुदा से वादा किया खिदमत के लिए, फिर जो है ना गुनाह नालायकी और खुदा से हटना। खुदा ने कहा अच्छा, फिर आसमान को मेरे खिलाफ खड़ा करना, यानी खड़ के ऐसे फर्द को जिससे हम अलग हो ही नहीं सकते, अगर होंगे तो घराना खत्म, तबाह। और मैं आसमां के खिलाफ और आसमां मेरे खिलाफ। 18 महीने ये कुश्ती होती रही, 18 महीने। मैंने कहा 18 महीने से 6 महीने पहले, यानी 17 महीने वो मैंने उस अज़ियत को सहा। और लास्ट जो 6 मंथ थे, मुझे खुदा ने रात को 2:30 बजे मेरे से बात की। बाइक पे मैं जा रहा हूँ और बाइक पे जाता जाता मैं सोच रहा हूँ खुदा, आज एक शख्स वहाँ पे आया था और उसने दुआ करवाई और तूने उसकी बीवी को बहाल किया, उनके रिश्तों को तूने बहाल कर दिया, वो हस्बैंड वाइफ दोबारा से बहाल हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं, बाइक पे जा रहा हूँ और मैंने कहा खुदा क्या तू मेरे लिए ये नहीं करेगा? तो खुदा ने कहा कर, दुआ कर। दुआ तो कर रहा था पर उस तरह से जिस तरह खुदा चाहता। जब मैं गया हूँ रात को 3 बजे घर, तो अक्सर मेरे वालिद जो है वो जागते रहते लेट, और वो सोते भी ऐसे थे कि अगर कोई चीज़ भी हल्की सी हिली है तो वो उठ जाता शुरू से, और वालदा भी। तो मैंने दुआ शुरू की रात को 3 बजे दुआ शुरू, और उस दिन मैंने जो दुआ की ना वो घुटनों के बल होकर दुआ की। अंदर तड़प थी और तकलीफ थी कि खुदा ये क्या, उधर तूने काम कर दिया, मेरे साथ 17 महीने हो गए और तेरा वादा है कि तू दुआएं सुनता है, तू सारे काम करता है, पर मेरे साथ क्या मसला है? मेरे साथ ये खास कोई जो है ना ये बीच में क्यों बैरियर आया हो, क्या वजह, मुझे बता तो सही। शिफा देना, भेजना, ना भेजना, इसको बहाल करना, वो बात की बात है, मुझे बता दे बस क्या मसला, दिखा बता। जब मैंने दुआ की घुटनों के बल होकर दुआ करता रहा और खुदा ने मुझे दिखाया कि मैंने बहाल किया। अब मैं खामोश हूँ, अब मैं आना कोई रास्ता नहीं आपसे, पर अगले ही दिन जो है वो उसी दिन, यानी जो मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझती, उसी दिन उसने खुद कॉल कर दिया, आसमान ने मुझे खुद कॉल कर दिया। मैंने नोट किया, मैंने कहा क्या किया मैंने ऐसा जो मैंने 17 महीनों में नहीं किया, यानी पंचायतें जाती रही हैं, सारा कुछ होता रहा, और पंचायतों के जो बुजुर्ग बाबे हैं उन्होंने कह दिया जी ये नहीं हो सकती सुलह, जी छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब लड़की खुद ना जाना चाहे तो कोई नहीं मुझको भेज सकती। हम उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी अकल जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म है। और मेरे बड़े भाई थे वो खुदा उनमें सो गए, वो कहते थे अगर मैंने कोई सख्त स्टेप लिया तो फिर तूने कहना है मेरी आस में, तू फिर मेरे पास आ जाए, तो अगर मैं सख्त कोई काम करूंगा तो तुमने फिर मेरे सामने तुमने ही आ जाना, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बीच में मत लाओ, जो कुछ तुझसे होता है तू कर, मैं बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर बटन प्रेस किया सख्ती वाला तो तूने फिर आगे आ गया। जैसे यूना क्या करता था, यूना यही कहता था कि मैंने नहीं जाना ये म्यांमार,
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو انہیں معاف کر دینا. تو میں کیوں جاؤں وہاں پہ جا کے اناؤنسمنٹ کرو توبہ کر لو, خدا مار دے گا, تباہ کر دے گا. جان تو ان کو تباہ کر دینا نا, تو پھر میں جاتا ہوں, پر تو نے نہیں کرنا, مجھے پتا ہے. اس طرح سے میرا بھائی کہتا تھا یار میں نے اگر کوئی سٹیپ لیا تو نے بیچ میں آ جانا, مجھے پتا ہے, اسی لیے میں نہیں جاؤں گا. یعنی وہ ایک بے بسی اور کشمکش کی کنڈیشن. پر میں نے سوچا کہ میں نے کیا ایسا کیا کہ یہ جو کال آئی یہ کیسے کیا ہوگا. تب میں نے نوٹ کیا ہاں کہ میں نے روح اور سچائی سے دعا نہیں کی, جس طرح خدا چاہتا تھا اس طرح سے میں نے دعا ہی نہیں کی. اب میں یہی کروں گا. تو وہ میں نے جب ٹھان لیا اور ویسے دعا کرتا چلا گیا, تو سارے معاملات دیکھتے دیکھتے جس کو انسان کی عقل حل نہیں کر سکتی, خدا نے دیکھتے دیکھتے سارا کچھ حل کر دیا. تو گویا اس ساری تکلیف اور اس ساری پریشانی کا حاصل کیا تھا کہ میں نے خدا سے وعدے کیے, میں نے خدا سے عہد باندھے اور ان کو پورا نہیں کیا. تو خدا نے ماں سے لے کے باپ تک, بیوی تک, بھائی بھی لے لیا. یعنی وہ ینگ تھے اور خدا ان سے سو گئے. کہیں نہ کہیں انسان کو اپنے بھائی پہ, اپنے خاص کر بڑے بھائی پہ جو باپ کی طرح کا, یعنی جو باہر اندر باہر آتا جاتا, اٹھتا بیٹھتا اور دنیا اس کو جانتا, اس بھائی پہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ فخر ہوتا ہے یا بھروسہ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے بچا لے گا, یہ مجھے چھڑا لے گا, یہ میرے پیچھے کھڑا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ دونوں میرے پاس آ رہے ہیں, اب تیری گراؤنڈ ہی نہیں, کہاں کھڑا ہوگا, کہاں بھاگے گا. دونوں چیزیں لے لی سکھانے کی غرض سے. خدا نہیں چھوڑتا, جس چیز کے آپ پیچھے چھپیں گے نا خدا اس کو اسی کو اڑا دے گا, چھت ہی اڑا دے گا, اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے. اور اس نے آپ کو چن رکھا ہے, خاص کر شریف کو تو وہ مار ہی دیتا, نہیں چھوڑتا, اس کو نہیں سکھاتا. اس لیے ایوب کو یہ پتا تھا کہ مبارک وہ شخص ہے جس کو خدا تنبیہ کرے, خدا خود آ کے سمجھائے. وہ چھوٹا بندہ ہے جس کو خدا سمجھایا, یعنی دیکھو جس کو نہیں تو خدا کس کے, خدا کے آگے انسان کیا چیز ہے, کیڑے کی مانند. کیڑے کو ہم کو سمجھتے ہیں, ہم خود ہی اپنی لائف سے لے لیتے ہیں. کیسے کیڑی جا رہی ہے, کیڑا کیا آپ کی لائف میں اس کا اثر ہے, وہ تھوڑا کچھ بھی نہیں کہیں گے. تو ہم کیڑے کی مانند ہیں. خدا کے کہے اے کیڑے کیا مسئلہ, تو نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا, پھر بھی وہ کہتا ہے. یعنی مبارک وہ ہے جس کو قادر مطلق خدا تنبیہ کرے اور سکھائے. نہیں تو وہ شریک کو تو مار ہی دیتا, بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ یہ شریک میرے سامنے آئے گا, پیش ہوگا. ہر کس نے فرشتے لے جاتے, اڑا دیتے, آنے نہیں دیتے. اور جو داؤد بادشاہ کا بیٹا تھا جس نے بغاوت کی, فرشتوں نے کیا کیا, اڑا دی اس کی گردن, مار دیا. ایلی کاہن کو دیکھ لو, اڑا دیا. خدا اپنے پاس نہیں آنے دیتا, جو خرابی کریں گے پیچھے. اسی لیے خدا نے کہا آسمان کی بادشاہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے. پہنچنا تو دور کی بات, اندر جانا دور کی بات ہے, دیکھ بھی نہیں سکتے کہ یہ آسمان کی بادشاہ ہے. خدا پسند ہی نہیں کرتا. اس کو تنبیہ کرتا ہے, اس کو سکھاتا ہے جس سے محبت کرے. اور وہ شخص مبارک اگر وہ سمجھ اپنی مبارک حالی ہے, دکھ میں ہے, پریشانی میں, پر اگر وہ اپنی مبارک حالی کو سمجھ لے کہ خدا خود اترا ہوا ہے مجھے سکھانے کا. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تم لوگ کالے باغوں کے نواب نہیں, پر میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہم کالے باغوں کے نوابوں سے بھی آگے ہیں. یعنی ہوا خدا ہماری فکر کرتا ہے. ان کو کیا, یعنی وہ نواب کس اس دنیا کے ہیں, اور ان کی نوابی کچھ بھی نہیں خدا کے لوگوں کا. سوچے تو سیدھا. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ میرے بچے نہ ڈاکٹر بنے, نہ انجینئر بنے, کچھ بھی نہ بنے, بس بائبل پڑھیں. اب سمجھ آئیے کہ ان کو اس چیز کی سمجھ تھی کہیں نہ کہیں. اسکول کے اندر نہ جانے کے باوجود اسکول نہیں گئے اور ٹیچر نے تھپڑ مارا, کان پھٹ گیا. وہ دادی نے کہا جی نہیں بھیج رہے ہیں اس کو.
تو اسکول نہ جانے کے باوجود زندگی کا ارک کیا نکالا؟ یہی نکالا کہ کلام مقدس پڑھنا ضروری ہے میرے بچوں کو، اس لیے ان کو اسکول بھیجوں گا، میں بھیجوں گا، میں تو نہیں جا سکتا پر اپنے بچوں کو بھیجوں گا تاکہ کلام پڑھ سکیں۔ ارک یہی تھا کہ کلام، وہ باتیں جو خدا اپنے لوگوں کو سکھا۔ اور پھر کیسا ہوا کہ خدا نے ہمارے ٹیچر کو بھیج دیا پاسٹر منصور، جس میں مجھے اپنا باپ اور اپنا بھائی مل گیا، یعنی باپ کی طرح کی شفقت اور بھائی کی طرح کا غصہ دونوں۔ یعنی جب میں ان سے ملتا تھا کیا ہوتا تھا کہ مجھے اپنا باپ بھی نظر آتا تھا، یعنی پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، سکھاتے تھے، اور سختی اتنی کرتے تھے جیسے میرا بھائی مجھے سختی کرتا تھا۔ سختی اس طرح کی کہ تو نے اب اگر یہ کام نہ کیا، اگر تو ایف اے میں پاس نہ ہو تو میں نے تیرے سے بات نہیں کرتا۔ سختی اس طرح کی، تو نے جو ہے نا اے ایس اے کے امتحان دینے لازمی، اس طرح کی سختی، یعنی کامیابی کی طرف رخ موڑنا، اور میری فیسیں پے کرنا، میری کیئر کرنا، میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آنا، بڑی کیئر، لو کرنا، یعنی بھائی اور باپ دونوں مجھے ٹیچر میں دیکھنے لگے۔ یہ ہے جب زندگی بدلتی ہے، ایسے نہیں بدلتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح میں دیکھ لیں، وہ ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا باپ بھی بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے باپ نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح میں یہ خوبی ہے، اگر آپ نے کسی کی زندگی بدلنی ہے تو آپ کو یہ چیزیں دکھانی پڑیں گی۔ ایسے نہیں بدلا، یعنی دیکھو اتنی سختی کے باوجود خدا نے پھر وہ اگلا سٹیپ لیا کہ مجھے باپ اور بھائی کی شفقت اپنے کلام کے تھرو دکھائی ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا بھائی ہوں۔ کس بھائی کو تو ڈھونڈ رہا ہے؟ کس باپ کو تو ڈھونڈ رہا ہے؟ میں ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہنا، کیونکہ تمہارا صرف ایک ہی باپ ہے جو آسمان میں۔ اور بھائی کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا۔ اب دیکھیں کہ بھائی اگر مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے تو کیا یسوع نے آپ کی مصیبت نہیں اٹھائی؟ دیکھیں وہ کلام پورا ہو رہا ہے، اس نے آپ کے لیے ہر ایک مصیبت، ہر ایک دکھ اٹھا لیا تاکہ آپ اس کے لیے کام کر سکیں۔ اب اسی وجہ سے پولس رسول کہتا ہے کہ میری دانشت، کہتے ہیں میری دانشت میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں، اس زمانہ کے جو دکھ درد ہیں اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال کا مقابل ہو سکے، کہ اس جلال کا مقابلہ ہم ان کے ساتھ کر سکیں۔ یہ جلال ہے، یہ جلال ہے اور یہ دکھ ہے، یہ دکھ اس لائق نہیں کہ یہ جلال کا مقابلہ کر سکے۔ جلال بہت زیادہ ہے، خدا کی قدرت، خدا کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، یہ دکھ تو کچھ بھی نہیں۔ جو دکھ یا مشکل یا پریشانی میں نے آپ کو بتائی ہے اپنی لائف کی، یہ لائف کی پریشانی یا یہ دکھ وہ خدا کی برکتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اس نے کیسی برکت دی ہے۔ مجھے تو نظر آتی ہے کلام کے تھرو، ایمان سے، امید سے، کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ میں کیسا نالائق تھا کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، پر خدا نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ سب کے لیے ویسی ہی برکت ہے، جیسی میرے لیے، جیسی مسیح کے لیے۔ یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ مشکلیں کچھ بھی نہیں، غیر فانی برکت، اور وہ چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ خدا نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی۔ آگے کہتا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا 19ویں آیت میں آ گیا ہوں واپس کلام کی طرف، رومیو 8 باب اور 19ویں آیت۔ اس سارے پروسیس میں سے آپ نے سیکھنا ہے کہ خدا نے مجھے کس طرح سے استعمال کیا۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں میرے دکھ درد جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو خدا نے آج مجھے دے دیا۔ یعنی خدا نے آج مجھے ایسی برکتیں دی ہیں کہ میں سب دکھ، ساری پریشانی بھول گیا۔ ایک دن میں نے اپنے ٹیچر سے کہا، میں نے کہا اگر جتنی تکلیف اور پریشانی مجھے ملی ہے
بہت زیادہ. پر جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، تو مجھے سب کچھ بھول جاتا، سب کچھ بھول جاتا. کیونکہ اگر وہ دکھ نہ آتے میری زندگی میں تو میں خدا کے خادم سے کیسے ملتا، خدا کے بندہ سے میرا ٹکراؤ کیسے ہوتا. میں نے تبھی ان سے ملنا تھا جب یہ دکھ آنے تھا. آسمان نے تبھی ان کے پاس جانا تھا جب جدائی آنی تھی. آسمان ہی لے کے گئی. دیکھو جس چیز کو خدا نے، وہی بات ہے، جس کے وسیلہ سے دکھ دیتا ہے اسی کے وسیلہ سے بچنے کا راستہ بھی پیدا کرتا ہے. آسمان ہی لے کے گئی ٹیچر کے پاس، یعنی میں اس کو چھوڑنے گیا ہوں. اور جب اندر گیا ہوں تو اندر کچھ اور ہی کام تھا. میں نے کہا یہ تو یار اندر اور ہی خزانہ ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آسمان کی عزت ڈبل. میں نے کہا آمین. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اس کے وسیلے سے خدا نے اس کو یوز کیا ہے. جس پتھر کو مماروں نے رد کر دیا اسی پتھر کو اس نے کونے کے سرے کا پتھر بنا دیا. بھائی خوبصورتی اس کے ساتھ آنی ہے، یعنی اسی کے وسیلہ سے تجھے نجات ملے جس کو تو معمولی سمجھ رہا ہے. خدا کی حکمت ہے، اسی لیے کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے. عام نہ لے. کیا پتا وہ خدا کے بہت قریب، یعنی خدا اتنی محبت کرتا ہو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور خدا کے روح نے ایک دن کہا ٹیچر کے تھرو، ہم پیار سے بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا آسمان میرے جگر کا ٹکڑا اور تو کلیجی، یعنی چھوٹی سی. انہوں نے پیار سے کہہ دیا. تو دیکھو یہ محبت ہے، یہ محبت کے ٹرم میں وہ کہہ رہے ہیں. پر مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. پر آسما سمجھتی تھی لیکن وہ ظاہر کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں آسما پہلے، کیونکہ اس کے وسیلے سے تو وہ آیا. جو وسیلہ بنتا ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے. پیار کو دیکھو نا، پیار سب سے کرتے ہیں، پر وہی عزت اعتبار یہ فرق چیز ہے. محبت فرق ہے. اس لیے یاد رکھیے یہ سارے پروسیس، جو باتیں تم نے مجھ میں دیکھی، مجھ سے سنی اور مجھ میں پائیں، ان سب پر غور کیا. پلوس کہتا ہے تو خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر تمہیں حاصل ہو جائے. یعنی ہم نے یہ باتیں آبزرو کی آج تک، ان کی ایک ایک بات کہہ لو کہ جیسے دل کی تختی پہ لکھی گئی، بھول نہیں سکتے. آمین. اور 19ویں آیت میں کہتا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھ لیں کیا آگے پلوس نے یہاں پہ جملہ بول دیا، یہ بالکل میچ کرتا ہے جو میں باتیں بھی کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو ہے. وہ چاہتے کوئی ہمیں بچانے کے لیے نظر تو آئے، کون ہے، کدھر ہے خدا کے بیٹے. سب دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آئے تو صحیح. یعنی جس طرح میں جس حالت میں سے گزر رہا تھا، باپ بیٹ اور بھائی کو تلاش کرتا کہ کیا باپ کدھر گیا، بھائی کدھر ہے. تلاش میں تھا نا کہ مسیح آئے، یعنی وہ دکھ وہ تکلیف میری ہٹ نہیں رہی تھی اور اس کو ہٹانے کے لیے میں تلاش میں تھا. خالی میں نہیں، کہیں نہ کہیں ہر بندہ تلاش میں ہوتا اپنے دکھ کو اور اپنے غم کو بھولنا چاہتا. تو کیا کرے گا، کسی کی تلاش ہی کرے گا. اور مسیح سے بڑھ کر کون ہو سکتا. تو یہ مسیح سے بڑھ کر وہ کہہ رہا ہے وہ تلاش میں ہے مخلوقات کہ خدا کے بیٹے کو دیکھ سکے، ظاہر ہو جائے. خدا کا بیٹا ان کی زندگی میں ظاہر ہو جائے، زندگی بدل گئی. آخر 20ویں آیت، اس لیے مخلوقات بطالت کے اختیار پہ کر دی گئی. اب دیکھیں کہ وہ تلاش تو کرتی ہیں، پر جو تلاش نہیں کرتی ان کے لیے کیا ہے؟ جو اپنے دکھ اور اپنے غم کے باوجود خدا کو تلاش نہیں کرتے، چھوٹنا ہی نہیں چاہتے. اب یہ ان کے اوپر آنے لگی، یعنی دونوں طرح سے خلوص بتائے گا. ایک وہ جو غم اور پریشانی میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں، خدا کے قریب آ جاتے ہیں وہ، اور دوسرا جو آتے ہی نہیں، یعنی سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ بھائی یہ پریشانی جاتی کیوں نہیں، یہ غم ہٹتا کیوں نہیں، یہ کیا مسئلہ پڑے ہمارے خاندان کا جو ختم ہی نہیں ہوتا. اب ان کے لیے کیا، خدا نے ان کو خود ہی چھوڑ دیا. بطالت کرتے کیوں بھلا،
اس وجہ سے چھوڑا ہے. اس لیے مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے ان کو، اب یہ پورا یہاں پہ جملہ نہیں لکھا جس نے ان کو گمراہ کر دیا. یہ ٹرانسلیشن میں ہے، یہاں پر اس نے آدھی بات کی تاکہ روح جس کے پاس ہوگا وہ سمجھ جائے. اب یہاں پہ یہ پورا جملہ جو ہے پوری آیت نہیں لکھی، پر اس کو جو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث. یعنی جو مخلوقات، جو انسان یا لوگ دنیا کے حوالے یا شیطان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان کی وجہ ہے. خدا اپنی خوشی سے نہیں کرتا. خدا نہیں چاہتا کہ ان کی ہلاکت ہو، خدا نہیں چاہتا کہ وہ مر جائیں، بلکہ کیا، خدا ان کو ہلاک کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو ابلیس ان کو گمراہ کرتا ہے اس کے سبب سے، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کی گمراہی کی وجہ سے خدا ان کو چھوڑ دیا. چھوڑنا نہیں چاہتا، پر وہ اس لائق ہے کہ ان کو ادھر چھوڑ دیا جائے. اب یہ دیکھیں، خدا ایسا خدا ہے کہ وہ چھوڑنے کے باوجود بھی یاد رکھتا ہے. چھوڑ تو دے گا اور اسے یاد رہتا ہے کہ میرا فلانا بچہ فلانی جگہ پہ فلانی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو میری مدد چاہیے. اس کے باوجود کہ وہ اس سے الگ ہو گیا، گویا اب یہ جملہ بن سکتا ہے کہ الگ ہو گیا پر چھوڑتا نہیں. ایوب کو یہ لگا کہ میں چھوڑ دیا گیا، نہیں، چھوڑا نہیں. اگر چھوڑ دیتا تو اس نے مار دینا، پر اس کو اس سے الگ ہوا ہے، اپنی پروٹیکشن وال ہٹائی ہے، پر چھوڑا گیا. اسی طرح سے وہ دنیا داروں کو کہیں نہ کہیں یاد رکھتا ہے کہ جب یہ توبہ کرے، جب یہ میرے قریب آنا چاہے، میں اس کے قریب ہوں. کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ وہ ہر